آج آپ کو ایک مزاحیہ تحریر سنانے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ اس کا نام ہے رکشے والا اور یہ تحریر ہے ڈاکٹر انعام الحق جاوید کی۔ کار کے حروف 3 ہیں لیکن پہیے 4، جبکہ رکشے کے حروف 4 ہیں اور پہیے 3۔ اور اگر حروف کی ترتیب گڈمٹ کر دی جائے تو یہ شکرا بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اڈے پر بس کے رکتے ہی رکشے والے سواریوں کی طرف لپکتے ہیں۔ ویسے فیصل آباد میں رکشے کو رشکا کہا جاتا ہے اور وہاں اس میں بیٹھنے والی سواری کو واقعی رشک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ بقول شخص سے جس سواری میں بیٹھ کر خلابازوں کی بھی چیخیں نکل جائیں، اس میں بیٹھنا قابل رشک بات نہیں تو اور کیا ہے۔ 3 پہیوں والی یہ نادر سواری نادار سواروں کو اٹھا کر وہاں تک گھس جاتی ہے جہاں سائیکل بھی نہیں گھس سکتی۔ ایک شخص نے نیا رکشہ خریدا اور اپنے دوست کو اس میں بٹھا کر ایسی سپیڈ پکڑی کہ رکشہ ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اوپر سے اسے مرعوب کرنے کے لیے اپنی تیز رفتار ڈرائیونگ کے قصے سناتے ہوئے بولا، تمہیں معلوم ہے ہم اگلے 5 منٹ میں کہاں ہوں گے؟ دوست نے جل کر کہا، ہسپتال میں یا پھر پولیس اسٹیشن میں۔ تاہم یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی رکشے والا کرایہ پوچھنے پر یہ کہے کہ جو مرضی دے دیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کی مرضی ہو دے دیں، بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو میری مرضی ہو اس کے مطابق دیں۔ سواری اٹھاتے وقت یہ مخلوق جس اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہے اس کی نظیر دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملتی۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ بچپن سے آپ کے نیاز مند ہیں اور آپ ان کے پرانے مہربان۔ آپ پوچھتے ہیں اکبری دروازے تک کتنا کرایہ لگے گا؟ جواب آتا ہے کہ آپ تو روزانہ کے آنے جانے والے ہیں، جو مناسب سمجھیں دے دیں۔ آپ اجنبیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں پھر بھی پتہ تو چلے۔ جواب آتا ہے کہا جو ہے بادشاہو، جو دل کرے دے دینا۔ ایک لمحے کے لیے تو آپ اپنے آپ کو کلرک بادشاہ کی بجائے اکبر بادشاہ محسوس کرنے لگتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اکبری دروازے پر اترتے وقت یہ بادشاہت بہت مہنگی پڑے گی، لہٰذا اقوال زریں کا سہارا لے کر پھر کہتے ہیں دیکھو بھائی، محبت محبت ہوتی ہے اور کاروبار کاروبار، کرایہ طے کر کے ہی چلنا چاہیے۔ اس موقع پر جب یہ رکشے والا فیصلہ کن گھڑی سے دوچار ہو جاتا ہے تو سر سے پاؤں تک آپ کا اور آپ کے لباس کا ماں تراش خراش جائزہ لیتے ہوئے کہتا ہے چلیں 150 دے دیں۔ کرایہ سنتے ہی مہنگائی کے خلاف حکومتی بیانات اور اپنے کانوں پر سے آپ کا اعتماد بیک وقت اٹھ جاتا ہے اور آپ آگے چل پڑتے ہیں، لیکن فوراً ہی فضا میں ایک سرگوشی ابھرتی ہے، چلو 140 دے دو باؤجی۔ گویا صرف 10 روپے کے فرق سے آپ بادشاہ سے باؤجی بن جاتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی زیادہ ہیں تو رکشے والا سارا مدعا آپ پر ڈال دیتا ہے، چلیں آپ بتا دیں کتنے دیں گے؟ آپ کہتے ہیں 20 روپے ٹھیک ہیں۔ یہ سنتے ہی رکشہ چل پڑتا ہے اور آپ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ آپ لپک کر دوسرے رکشے کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر تیسرے کی طرف، مگر یوں لگتا ہے کہ ان سب نے ایکا کیا ہوا ہے۔ کسی نے مجھے بتا رکھا ہے کہ رکشے والے سفر کی طوالت کے مطابق نہیں بلکہ سواری کی حیثیت کے مطابق کرایہ طلب کرتے ہیں، لہٰذا میں جاتے ہی کہہ دیتا ہوں کہ فلاں جگہ کا جائز کرایہ بتاؤ، جس کے نتیجے میں رکشے والا اصل کرائے میں 10 روپے مزید شامل کر کے جائز جائز کرایہ بتا دیتا ہے۔ لیکن اس بار میرے پاس اپنے دوست کا دیا ہوا ایک کنگ سائز مگر خالی سوٹ کیس بھی تھا، جو وہ امریکہ سے اسلام آباد تک تو بآسانی لے آیا تھا، مگر اسلام آباد سے اسے لاہور لے جانے کی ذمہ داری مجھے سونپ دی، کیونکہ اس نے براستہ فیصل آباد لاہور پہنچنا تھا۔ سو لاہور کا جو رکشے والا اس صندوق نما سوٹ کیس کو دیکھتا اس کی آنکھوں میں امریکی ڈالر چمکنے لگ پڑتے۔ اس ظالم صندوق کا حجم اس قدر تھا کہ میں اسے نیفے میں چھپا سکتا تھا، نہ ہی اپنے عیبوں کی طرح اس پر پردہ ڈال سکتا تھا، لہٰذا ریلوے اسٹیشن سے ریواز گارڈن تک کا کرایہ ڈالروں میں طلب کیا جانے لگا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں کرایہ طے کیے بغیر ایک رکشے میں سوار ہو گیا۔
रिक्शा ड्राइवर ने अमेरिका से आए हुए इस सूटकेस को रिक्शे में कुछ इस तरह दाखिल किया जिस तरह रूसी फौज अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी, क्योंकि ये बादशाह बाहर ही नहीं निकल रहा था। सूटकेस रिक्शे में रखने के बाद पीछे तो कोई जगह बची ना थी, लिहाजा रिक्शे वाले ने मुझे अपने साथ ही ड्राइविंग सीट पर उड़स लिया। निस्फ ड्राइविंग सीट पर निस्फ जिस्म और नीम दिली के साथ दो नीम होकर बैठने का मेरा ये पहला तजर्बा था, जिसकी कामयाबी मशकूक थी। नेक सूरत ड्राइवर ने रिक्शा स्टार्ट करने से पहले एक दुआ पढ़ी, जो जहाज उड़ाने से पेशतर सब मुसाफिरों को सुनाई जाती है। फिर मौसूफ ने इस दुआ का तर्जुमा आवाज़ बुलंद पेश किया। आखिर में दोनों हाथ उठाकर दुआ फरमाई कि या अल्लाह हम सबको मंजिल मकसूद तक बखैरियत पहुंचा। और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, उम्मीद है इस रिक्शे में आपका सफर इंतहाई खुशगवार गुजरेगा। जिंदगी में मैंने ये पहला रिक्शा देखा था जिसमें जहाज की रिवायत दोहराई जा रही थी, जिसके बाइस शदीद खदशा पैदा हो गया कि आखिर में किराए के सिलसिले में भी कहीं हवाई जहाज की रिवायत ही ना दोहराई जाए। और फिर वाकई जब मैं रिवाज गार्डन उतरा तो मौसूफ ने मेरे साथ ऐसा ही सुलूक किया, जिसके नतीजे में मुझे उससे जान छुड़ाने के लिए सब्ज रंग का वो नोट पेश करना पड़ा जिसके चारों कोनों पर 500 का हिंसा लिखा हुआ होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये तहरीर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।